تو دعا بس کیجئے گا کہ اللہ کرم کرے. بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ کسی بھی دوست نے پیسے پھینکنے کے لیے نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو جناب اس سے ڈبل عنایت فرمائے. لیکن جو ادب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. حضور نبی علیہ السلام کا یہ بڑوں کا نام لیا جا رہا ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بس بیٹھ کے سنو اس کو. ہاں اگر دل کر بھی رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو چلا دو آگے, لیکن بس جو ہے نا وہ بیٹھ کے ادب سب سے پہلے ہے جی. باقی جو ہے نا وہ بات کی ہیں, کیونکہ حضرت لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا تو تب میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی تو میں اکیلا ہی تھا. مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ساتھ بڑے اور ہوتے ہیں ادھر تو جب کوئی ہو تو سنا پھر وہ نہیں ہوتے ادھر. تو اس لیے مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ جو میرے پیر و مرشد ہے مجھے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کلے نہ جایا کر. تو بس مجھے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا پھر ساتھ پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے ادھر. تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا ادھر. تو وہ میں نے جب مرید کا کراس کیا نا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, بڑی رفتار پر گاڑیاں گزرتی ہیں. تو میری نظر پڑی تو میں نے سائڈ پہ مہران کھڑی کی تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ان کو جو ہے نا میں نے وہ سڑک کراس کروا دی. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید 1000 تھا یا 500 کا نوٹ نکال کے نا تو میں نے بابا جی کو پیش کیا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں نے سمجھا بابے دا پیڑا جا لاچا پیڑا جا کڑتا ہے, لیکن اتنی تھی نہیں نا کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے حضرت جی. ظاہر آنکھوں کا تو اندھا ہی ہوں نا حضرت جی. تو میں نے بابا جی کو نا وہ 1000 پیش کیا حضرت. تو بابا جی کی کیفیت بدل گئی. تو انہوں نے پتہ کیا کیا, وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھ کے نا اس کو اس طرح کیا اور پھونک مارا تو مٹی بن کے اڑ گئی ساری ہے. مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے ہی تھی سمجھے وہ میں جی نس گیا چھڑ کے نس گیا. تو یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. ہاں نعت خان کو دینا, عالم دین کو دینا, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت. لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے, محبت سے پیش کر دو طریقے سے. اور تو کعب بن زہیر انہوں نے کیا کہا, ان رسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول. تو حضرت کعب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا. جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں, نعت خاں کو بلائیں, اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں, اس کو جبہ دے سکتے ہیں, اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ میرے حضور کا طریقہ ہے. لیکن یہ تماشا نہ لگائیں, یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے, اور جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام اور سارے شعر حضور کے نام. چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں, سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں. نعت کا ایک ایک مصرع, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے. پورا شعر نام کر دیا. کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا. یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے. کون ہے جس کے نام شعر ہو, جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا, آخری وقت, تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا. تو چہرہ اس طرح تما رہا تھا تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا. تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی, ایسے سر کیا اور کہا ذاک رسول اللہ. یہ ابو بکر کی شان نہیں, یہ میرے رسول کی شان ہے. نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے تو نے کہا ذاکا رسول اللہ. نہیں, یہ شان میرے حضور کی ہے. چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا, اس نے عقیدے چھین لیے, قدریں پامال کر دی. اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے, اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے.
پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے، اور تو کون ہے؟ تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر